وہ آئیڈیل بنا جو رات سجدے میں جاتی ہیں، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنا۔ ارے آئیڈیل بنانا ہے امہات المومنین کی زندگی کا مطالعہ کر، آئیڈیل بنانا ہے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کو آئیڈیل بنانے میں اس میں نجات ہے، اس میں کامیابی ہے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرتے رہے عبرت کے نشان بنا دیے گئے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نافرمانی کرتے رہے، اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ہونے کا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث کا مفہوم ہے، من نکاح میں سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریفی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ نماز کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اے لوگو اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا اب بھی موقع ہے۔ اب بھی مان جائیے، اب بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ جائیے، ورنہ جو حدیث مبارکہ میں عذاب کے مناظر بیان کیے ہیں، کہ اس قوم میں بھی اس امت میں بھی فرمایا زمین میں دھنسنا ہوگا، شکلوں کا بگڑنا ہوگا، پتھروں کا برسنا ہوگا، اس سے پہلے کہ پتھر برسنے لگ جائیں، اس سے پہلے کہ زمین میں دھنسنے کا عمل شروع ہو جائے، اس سے پہلے کہ صبح کو اٹھے تو شکلوں کو بگاڑ دیا جائے، اس سے پہلے کہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جائے، آئیے اپنے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اور ان نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے درس عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، حکم عدولیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، سچی پکی توبہ کر لیں۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ میں اگر سدھر بھی جاؤں گا تو میرے سدھرنے سے معاشرے پر کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا میرے میٹھے اسلام بھائیو، فرق پڑے گا۔ اگر یہی سوچ جو آج میری اصلاح میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہی سوچ اگر میرے شیخ طریقت بھی سوچ کر گھر بیٹھے رہتے کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، اتنی معاشرے میں بے حیائی ہے، اتنی برائی ہے، اتنی فحاشی ہے، اتنی عریانیت ہے، کیا فرق پڑے گا؟ اگر امیر سنت بھی یہ سوچ کر بیٹھے رہتے تو آج یہ لاکھوں نوجوان سنتوں کے رنگے نظر آ رہے ہوتے۔ یہ ہمت کرنے کی تو بات ہے نا، آپ نے ہمت کی، آپ نے کوشش کی، امیر سنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر، خوف خدا بندی لے کر، قرآن و سنت کی تبلیغ کو لے کر یہ امیر سنت نکلے، اللہ کی راہ میں سفر کیا، کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا یہ لہلہاتا گلستان نظر آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس بات سے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی ضرورت ہے معاشرے کو، کتنی ضرورت ہے مدنی قافلوں کی، کتنی ضرورت ہے علاقائی دورے کی، کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گلی گلی محلے چوک در شروع کریں، علاقائی دورہ کریں، مدنی کام کی دھومیں مچائیں۔ لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا کریں سستی کا، کیا کریں اس غفلت کا، کیا کریں اس نفس کی آرام طلبی کا کہ ہمیں یہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے میں رکاوٹیں بنتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کیا کہا تھا اقبال نے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آئیے ہم سب ہمت کریں، راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اپنے مدنی عطیات کے ذریعے،
اپنے وقت کے ذریعے تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں نیکی کی دعوت کی دھوم مچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سنتوں کا بول بالا ہو، تو آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ آج ہمارے سامنے ہے یہ دعوت اسلامی نے کچھ ہی عرصہ میں کتنا بڑا ہمارے سامنے کام کیا ہے۔ آج سینکڑوں مدارس اور جامعات میں 80,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج دعوت اسلامی کا پیغام 77 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی دھوم مچ گئی اور غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے عمل مسلمان با عمل بن رہے ہیں۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سینکڑوں مساجد کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، مدارس کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، جامعات کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، گونگے بہرے اور نابینا افراد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، ہزاروں مقامات پر اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع شروع ہو گئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت المدینہ العلمیہ کا قیام آ گیا، مجلس تحقیقات شریعہ کا قیام ہو گیا، دارالافتاء اہل سنت قائم ہو گئے۔ دعوت اسلامی نے IT کے شعبے میں تہلکہ مچا دیا، دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے۔ آئیے 41 سے زائد شعبہ جات میں 77 سے زیادہ ملکوں میں سنتوں کی خدمت کا کام کرنے والی اس پیاری تحریک کا ہم ساتھ دیں، تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، سنتوں کا گہوارہ بنے، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، عاشق رسول بن جائے، فرما بردار بن جائے، نمازی بن جائے۔ کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں یہ کر کے دکھایا۔ وہ نوجوان جو کل تک شرابیں پیتے تھے آج تہجد میں سجدے کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو کل تک گالیاں بکتے تھے آج نعتیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو کل تک بے حیائی کے اڈوں پہ جاتے تھے آج وہی نوجوان لوگوں کو نماز کی دعوت دے دے کر مسجدوں میں لا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو کل تک شرابیں پیتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، جوئے کے اڈوں پہ جاتے تھے، لیکن وہی نوجوان آج سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو کل تک جو ہے وہ فلموں ڈراموں کے شوقین تھے، وہ کسی لڑکی کے پیچھے اپنی جوانی کو روک لگا کے اپنی زندگی برباد کر رہے تھے، نہیں وہی نوجوان آج مدینے والے کی زیارت کے لیے آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ایسا مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تن من دھن کے ساتھ دیں، تن من دھن کے ساتھ سنت کی خدمت کریں، اور یہ پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نافرمانوں والی زندگی نہیں بلکہ فرما برداروں والی زندگی بسر کریں گے۔ ہم اپنے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ شریعت کی پابندی میں انشاءاللہ زندگی بسر کریں گے۔ اور ان چیزوں پر استقامت پانے کے لیے، سنتوں پر استقامت پانے کے لیے، شریعت مطہرہ پر استقامت پانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا ہے۔ دعوت اسلامی ہمارے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہی، ہم سنتیں سیکھیں، ہم تبلیغ دین کا کام سیکھیں، تبلیغ قرآن و سنت میں اپنا حصہ شامل کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے کیا کہنے کہ یہ ایک انقلابی کام کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوا کہ الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 10 دن کے اعتکاف کی بہاریں تو تھیں، الحمدللہ اب 30 روزہ اجتماعی اعتکاف کی بھی بہاریں ہیں۔ یعنی یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا انقلابی کام ہے۔ یہ پورا ماہ رمضان الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول جب وہ مسجد میں، اعتکاف میں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی اعتکاف میں ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اور پھر اس اعتکاف کی بہاروں کے کیا کہنے کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ کلیان مہاراشٹر ہند کی میمن مسجد میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک نو مسلم جو کچھ عرصہ قبل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی
سنو تو بڑے بیان